کیا بیتی 16 دن جیل میں سر؟ کسی نے کیس کے بارے میں تو مجھ سے تفتیش نہیں کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، دھکا لگے گا، سیڑھیوں سے گروں گا تو مر آ جاؤں گا، لیکن ان کو تو میں لے کے مروں گا۔ میرے ساتھ اور تو کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی مجھے ننگا نہیں کیا۔ مجھے جن جن آوازوں کا شک تھا، میری آنکھیں بندی ہوئی تھی، میں نے نام لیے لیکن آگے سے کوئی نہیں بولا۔ شیخ صاحب 15 دن قید کاٹ کر آئے ہیں، 3 سے 4 FIR ہوئی ہیں، ان پر شراب بھی ڈال دی تھی، ان پر اسلحہ بھی ڈال دیا تھا، اور پتہ نہیں ایک دو FIR تو بلاول کے بارے میں کچھ الفاظ انہوں نے کہے تو FIR ہو گئے۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، 15 دن سسرال میں گزار کر آئے ہیں، 16 دن سسرال میں گزار کے آئے ہیں۔ پہلے بھی آپ نے ہمیں انٹرویو دیا اور آپ گرفتار ہو گئے۔ آج بھی نظر آتا ہے آپ کا انٹرویو میرے ساتھ بھاری ہے، آج بھی حالات کو PTI کا پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے تو نظر آتا ہے کہ میرے پہ بھاری ہے۔ آپ پر کیا بیتی 16 دن جیل میں سر؟ کبھی ادھر لے جایا جا رہا ہے، کبھی ادھر دھکے دیے جا رہے ہیں، کیا تھا یہ؟ ایکچولی دھکا تو جو مجھے دیا ہے وہ چمکو تھانے کا SHO وائٹ کپڑے میں وہاں موجود تھا، کراچی سے جو آیا تھا، اس سے دھکا دلوایا گیا، اور اس نے کہا کہ میں ڈان اخبار کا نمائندہ ہوں، یہ کہہ کے تھا وہ SHO کراچی سے، سفید کپڑوں کا۔ ان کا خیال تھا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، دھکا لگے گا، سیڑھیوں سے گروں گا تو مر آ جاؤں گا، لیکن ان کو تو میں لے کے مروں گا، ان کی تو نہیں میں جان خلاصی کرتا۔ 70 سال سے زیادہ آپ کی عمر، اور اس طرح دھکے، دونوں ہاتھ پہ ہتھکڑیاں، لیکن وہ سنگار، واہ واہ، یہ والا نا جتنے لوگوں نے، ڈاکٹروں نے مجھے کہا نا 70 سال کی عمر میں چھوڑ دو، وہ سارے ڈاکٹر مر گئے، میں ابھی تک اللہ کے فضل سے زندہ ہوں۔ شیخ صاحب کیا بیتی آپ کو؟ کبھی مری لے جایا جا رہا تھا بلوچستان اور کراچی بلاول کے علاقے میں، لسبیلا پتہ نہیں کہاں مقدمے درج ہیں، 20 تاریخ کو فیصلہ ہے، اور بلو رانی خفا ہے، بڑی ناراض ہے اندر سے، حالانکہ میں ناراض نہیں ہوں، میں راضی ہوں۔ آپ نے جو ان کے بارے میں جملے کہے، کیا میں نے کہا؟ پھر میں کہہ دیتا ہوں، میرا مطلب ہے کیا مجھے جو نظر آ رہا ہے وہی کہا ہے نا۔ میں کسی کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہوں، ہرن جیسی آنکھیں، ہرن جیسی گردن، بادام جیسی آنکھیں، چاند جیسی کرنوں، دھولا مکھڑا، اور جو کچھ اس کے معاملات ہیں وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ صاحب آپ رہا ہوتے ہیں تو آپ کے تو ملینز میں جاتے ہیں انٹرویوز، جب آپ گرفتار تھے تو آپ کے تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دیکھیں نا، امریکہ میں اور برطانیہ میں سب سے زیادہ بکنے والی فوٹو ہے، اور مجھے اس فوٹو کی وجہ سے میں نے لال حویلی اور اپنے پہ فلم سائن کی ہے۔ اب جب پیسے آئیں گے تو یہ نیا کیس بنائیں گے، میں ڈکلیئر کر کے ان کو کہا کہ بھئی اسٹیٹ بینک سے پیسے بھیجنا جو لال حویلی پہ فلم بننے جا رہی ہے۔ 2 دن کا ریمانڈ ہوا ہے آپ کا، اور کیا ہوتا رہا ہے؟ آپ نے کہا میری آنکھوں پہ پٹی اور چیئر پہ بٹھا دیا جاتا تھا، کیا ہوا ہے سب کچھ؟ ایک دن مجھے ہائیڈ آؤٹ میں آنکھوں، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے، میں یہ بھول نہیں سکتا کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، مجھے پیچھے بازو باندھے گئے، میری لاتیں کرسیوں سے باندھی گئی، 3 گھنٹے اور 12 منٹ۔ تو میں نے تو خون فون کا ان کو پاسورڈ دے دیا تھا، ابھی بھی میرے 3 فون ان کے پاس ہیں، اور میرے گھر میں ڈکیتی ماری، گھڑیاں لے گئے، پیسے لے گئے، پیسے چوری کر کے دے گئے، واپس دے گئے شام کو گیٹ پہ۔ 29,000 روپے ابھی کم ہے، اور 3 فون کم ہے۔ کتنے پیسے تھے اور کتنے واپسی دے گئے؟ بس جتنے بھی دے گئے 29,000 روپیہ کم ہے ابھی، وہ بھی چپ کر کے دے جائے گا۔ آپ کے گھر سے قیمتی گھڑیاں اور آپ کا گھڑیاں اسلحہ مری میں ہے، گھڑیاں دے گئے ہیں، فون 2 دے گئے ہیں، 3 فون رہتے ہیں ملازموں کے، اور 29,000 روپیہ میرے پیسوں میں سے کم ہے۔ میں شیخ ہوں، میں رات کو گن کے ملازم کو پیسے دیتا ہوں۔ شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ آپ کو اسلام آباد پولیس پنڈی سے گرفتار کر کے لے گئی؟ کسی قانون نے حرکت نہیں کی؟ ان کی ڈومین تو نہیں تھی اسلام آباد سے؟ بالکل نہیں تھی۔ غریب کے لیے کیا قانون ہے؟ غریب کے لیے موت ہے، مہنگائی ہے، خانہ جنگی ہے، قحط ہے، افسردگی ہے، سپریم کورٹ ہے، آخری میرے لحاظ سے اب اللہ کے بعد آخری ہے، ورنہ یہ سارے حفظ کریں گے، رمضان تراویح ادھر پڑھیں گے با جماعت، اور کہتے ہیں فل بینچ بناؤ، یہ 2 پھر فل بینچ کیسے بن سکتا اگر 2 جج نہ ہوں بیچ میں؟ سر جی یہ ساری پارٹیاں الیکشن نہیں کروانا چاہتی، اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ 24 کروڑ لوگوں میں صرف شیخ رشید کو پتہ ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں اللہ کی راہ میں معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج ایک عظیم ادارہ ہے، اس کے امیج پر بات نہیں آنی چاہیے، لیکن میں تصور نہیں کر سکتا کہ میں بھی ہائیڈ آؤٹ میں رہ سکتا ہوں۔
شکر ہے کہ پاکستان کے ہائیڈ آؤٹ میں رہا ہوں۔ شیخ صاحب آپ سے اتنی ضد کیوں کی جا رہی ہے؟ 3 گھنٹے اور 12 منٹ آپ کو باندھنا، وہ کسی کی کال وغیرہ آئی ہو، کیا کچھ کلوانے کی کوشش کر رہے تھے؟ کوئی نہیں، کیا کل میرے ساتھ اور تو کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی مجھے ننگا نہیں کیا، کوئی میرے ساتھ اور چھنڈ پریڈ نہیں کی، لیکن یہ چیز بھی میں مرنے تک نہیں بھولوں گا کہ میں 65 کی جنگ میں بھی فزیکل شامل تھا اور 77 کی جنگ میں بھی فزیکل شامل تھا، اور کشمیر کی جد و جہد آزادی میں بھی فزیکلی میں مجاہدین اور شہداء کا حامی تھا۔ لیکن اگر میں ہائیڈ آؤٹ میں جا سکتا ہوں تو پھر میری طرف سے اب ان کو سلام ہے، اب ان کے ساتھ کوئی اور ہی جو جائے گا۔ شیخ صاحب پولیس اور آپ سے کیا کیا تفتیش کرتی پولیس رہی ہے؟ نے مجھے، میری ماں کی قسم ہے، کسی نے کیس کے بارے میں تو مجھ سے تفتیش نہیں کی، اور جو چیز وہ چاہتے ہیں میں اس میں بالکل، اگر مجھے پتا ہوتا میں بتا دیتا۔ میں ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں، جس سیٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، لال حویلی سے۔ اللہ نہ مجھے ہرائے تو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈیورنگ ریمانڈ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، یہ بات؟ نہیں، یہ نہیں کہا، ایک پارٹی کوئی بن رہی ہے اس کا کہتے ہیں کہ میں ہیڈ بن جاؤں، وہ میں، میری اپنی عوامی مسلم لیگ ہے، ایک سیٹ کی پارٹی ہے، عمران خان کا اتحادی ہوں، جب تک یہ لڑائی جاری ہے چٹان کی طرح اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کی حکومت بنتی ہے تو شامل ہوتا ہوں یا نہیں شامل ہوتا، یہ بات کی بات ہے۔ کون تھا جو آپ کو کہہ رہا تھا نئی پارٹی مجھے نہیں آ رہی ہے؟ پتا، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر والی یہ کچھ کہا، اشارہ مجھے نہیں تھا؟ پتا، میری آنکھیں بندی ہوئی تھی، میں نے ان سے نام لیے، مجھے جن جن آوازوں کا شک تھا، جس آواز کا مجھے شک تھا، میری آنکھیں بندی ہوئی تھی، میں نے نام لیے، لیکن آگے سے کوئی نہیں بولا، لیکن میرے سے مجھے کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی۔ شیخ صاحب ثابت قدم تو آپ رہے ہیں، یہ تو آپ کے حریف اور آپ کے حلیف بھی مان رہے ہیں کہ شیخ صاحب ثابت قدم رہے ہیں۔ میں مرنے سے پہلے بہت بہادر ہو چکا ہوں، مجھ سے حکومت ڈرے۔ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں جوانی میں بھی اتنا بہادر نہیں تھا، اور میں انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ دعا کریں میں اس پہ قائم رہوں، اگر میں بگڑ گیا تو میں بہت بگڑ جاؤں گا، ہسٹری کریٹ کر دوں گا اس ملک میں، اور لوگ میرے 4 کتابیں تو پہلی بکی ہیں، ابھی 2 کروڑ کی بکی ہے، لال حویلی سے لے کے اقوام متحدہ تک، پھر یہ کروڑوں سے بھی زیادہ بکے گی، کیونکہ میں ایسی تاریخ مرتب کر دوں گا کہ تاکہ غریب کی آواز کو دبایا نہ جا سکے۔ شیخ صاحب اگر آپ کو کراچی لے جاتے تو وہاں پر آپ کو خطرہ تھا جس کا آپ اظہار کر رہے تھے، اور ابھی بھی آپ کو کچھ خطرہ ہے؟ سر 4 دفعہ مجھ پہ خودکش حملے ہو چکے ہیں، خطرہ میری زندگی کا حصہ ہے بچپن سے۔ یہ دیکھیں، یہ سارے ٹانکے لگے ہوئے ہیں کالج کے، یہ دیکھیں گولی لگی ہوئی ہے، اکیلی جان ہے، نہ آگے کوئی نہ پیچھے، اللہ کی شان ہے، لیکن عوام آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ یہ مجھے بتائیں، مریم نواز ججز پر بڑے کرٹیسزم کر رہی ہیں، ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے 75 سالوں میں کہ حاضر ججز پر تنقید کر رہی ہیں۔ مریم نواز اتنی دیکھیں، بہادری پہلے گڈ اور بیڈ جرنیلز کے بارے میں بات کی، اب گڈ اور بیڈ ججز کے بارے میں کر رہے ہیں۔ یہ ملک تباہ کریں گے، یہ جندال کی پارٹی ہے، یہ اور آصف زرداری، یہ سارے لوٹ کا مال ہیں۔ فضل الرحمان اس میں جو ہے نا، پہلی دفعہ نہیں کئی دفعہ سے وہ مزے لے رہا ہے، مٹا اور سمٹا ہوا آدمی ہے، لیکن میری بات یاد رکھنا، اللہ بڑا بے نیاز ہے، پتہ نہیں یہ کس حال سے لندن سے آئیں گے۔ شیخ صاحب 16 دفعہ وزیر بننے والا شخص بھی سی کلاس نہیں، موت کے سیل میں، موت کے سے وہ کیا کیا دیکھا آپ کچھ نے؟ بھی نہیں، وہیں لیٹرین ہے، وہیں سونا ہے، اور وہیں چائے پینی ہے، کیا، سپریم اور کوئی ملاقات نہیں 16 دنوں میں، کوئی ملاقات نہیں۔ 100 موٹو لے لیا سپریم کورٹ نے، اور ان ججز پر بھی پاکستان بار اور نون لیگ تابڑ دیکھیں، پاکستان بار کونسل اس وقت پارٹی بن گئی ہے، سچی بات تو یہ ہے۔ پاکستان میں مال پھینک تماشا دیکھ، پاکستان بار کونسل پارٹی بن گئی ہے۔ یہ 13 کی 13 پارٹیاں الیکشن نہیں چاہتی، اور سپریم کورٹ اس ملک کی آئین اور قانون کی محافظ ہے۔ انہوں نے حلف اٹھایا ہے کہ انہوں نے اس ملک میں آئین اور قانون کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ 13 پارٹیاں ریاست اور حکومت بچانا چاہتی ہیں، ججز جو ہیں آئین اور قانون بچانا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کے بعد انٹرویو ختم کر دینا، کہ اگر آئین نہ بچا، 90 دن میں الیکشن نہ ہوا، تو پھر جو ہونے جا رہا ہے
وہ اس سے بھی ان کے ساتھ برا ہوگا جو یہ سوچے بیٹھے. آپ وزیر داخلہ ہیں رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں یہ آڈیوز لیک ہو رہی ہیں, ان کا فرنزک ہوتا ہے کیا ہے یہ؟ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کیا مسئلہ ہے, میں تو اس کا اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں. سب کچھ دیکھیں, یہ ستمبر کی آڈیو ایک سازش کے تحت اب لائی گئی ہے. یہ سارا کام پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. پرویز الہی صاحب بھی پی ٹی آئی میں اپنی اچھی پارٹی بات کو ہے. حذف کر دیا, عوامی مسلم لیگ تو اس طرح نہیں کرے. ہماری تو چھوٹی سی سیاست ہے, اتنی سی, عمران خان کے ساتھ بس. مستقبل قریب میں کیا دکھ رہا ہے؟ کوئی لیڈر جیل میں جائیں گے, کیا ہو رہا ہے؟ جیل ویرو تحریک بھی جاری ہے, آپ کوئی گرفتاری اپریل مئی خانہ جنگی والے اور خوفناک سنگین ترین ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے سپریم کورٹ اس ملک کو بچا لے تو بچا لے, ورنہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے.